الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. بڑی تیزی سے یہ مہینہ گزرا. تیسرے عشرے کے بھی 3 دن گزر گئے اور باقی یا 6 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن باقی ہے. ہم نے اس کے اندر کیا حاصل کیا، کیا سیکھا اس سے، کیا تیاری کی ہم نے. یہ جو اللہ کا مہمان ہم پر سایہ فگن ہوا تھا، ہم نے اس کی کوئی قدر کی، کوئی اس کا احترام کیا، کوئی اپنے لیے بخشش کا سامان اکٹھا کیا ہو، کوئی رب سے معافی مانگی ہو اپنے گناہوں کی، اپنے اعمال کی، کوئی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکایا ہو کسی بھی طرح سے. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب رمضان المبارک کو اس طرح نہیں گزارتے تھے جس طرح ہم نے گزارا یا جس طرح ہم گزار رہے ہیں. وہ اس سے بہت کچھ حاصل کرتے تھے. اتنا کچھ حاصل کرتے تھے کہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ پیش آئی
صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے اور کڑکتی دھوپ، اس میں وہ کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، اپنے جسم پر بھی تیر کھا رہے ہیں، دشمنوں کو مار رہے ہیں اور اپنے جسم پر بھی زخم کھا رہے ہیں اور روزے کی حالت میں بھی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے بھی ایسی مشقت اٹھائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دن کو بڑا مشکل دن کہا، وَيَوْمَ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مقام بدر میں تمہاری اس وقت مدد کی جب تم کمزور تھے، دشمن کی تعداد زیادہ، وہ جس جگہ پر قائم ہے وہ جگہ مضبوط، اور صحابہ کرام جس جگہ پر موجود ہیں یہ مٹی والی جگہ، پھسلن والی جگہ، دشمن کا ظاہری طور پر ایک بڑا ہونا اور طاقتور ہونا، ہتھیاروں سے لیس ہونا یہ بھی سامنے ہے اور اپنی کمزوری بھی واضح ہے۔ اس موقع پر وہ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی تھی، یا اللہ میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں لے آیا ہوں، آج اگر یہ یہاں مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، عظمت ان کی اللہ نے بیان کی، اور تمام جو بدر کے اندر شریک تھے صحابہ کرام، سب کی اللہ نے قیامت تک کے لیے بخشش فرما دی۔ تو یہ مقام و مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اطاعت و فرما برداری کر کے اور اللہ کو پہچان کر۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، کہنے کو ہم سارے ہی مسلمان ہیں کہ نہیں، ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے، اور ہر گروہ کا، ہر جماعت کا، ہر تنظیم کا الگ دعویٰ ہے کہ نہیں میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، باقی میں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ کیا ہم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اسلام کی خاطر اپنا مال پیش کرنے والے، اپنی جانیں پیش کرنے والے، اپنی اولادیں پیش کرنے والے۔ ہمیں تو اسلام مفت میں ملا ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے اسلام ہمیں حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے تو اس کے لیے جانیں دی ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اسلام کی خاطر اپنا مال و متاع چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، مکے جیسے عظیم شہر کو چھوڑا، بیت اللہ جیسے عظیم گھر کو چھوڑا۔ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔ ہم سے تو کبھی بھی اسلام نے اس طرح کا تقاضا نہیں کیا، اور اگر تقاضا کر لے تو کیا خیال ہے ہم میں سے کسی کے اندر اتنی غیرت ایمان موجود ہے کہ ہم اسلام کے لیے یہ سب کچھ کر سکے؟ میرے سمیت مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اتنی بہادری رکھتے ہوں اسلام کے لیے۔ کیا خیال؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جاتے تھے، صرف حضور کے اشارے کی دیر ہوتی تھی۔ کئی موقع ایسے آئے جہاں تلواریں نیاموں سے باہر آنے کو بے قرار تھیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک کا اشارہ ہو اور ہم دشمن کو تہس نہس کر دیں۔ یہ سب انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا، قرآن سے سیکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھا۔ ہمارے پاس بھی اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہمارے اندر تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے کبھی قرآن کو قرآن سمجھا ہی نہیں ہے،
بس اسے ایک رسمی کتاب بنا لیا ہے، جب کبھی کوئی باری آئے تو اٹھاؤ قرآن سر پہ، قسم کھاؤ تم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے تو اس کو اس مقصد کے لیے سمجھ لیا۔ بیٹی کی شادی ہو تو قرآن سر پہ رکھ دو، قرآن کے سائے میں اسے رخصت کرو، اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے سمجھ لیا۔ کوئی مر جائے تو 2-4 بچے مولوی صاحب بلا لو، وہ قرآن کا ختم کر دے، مردہ بخشا جائے گا۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے سمجھا ہوا ہے۔ کوئی پریشانی پیش آ جائے تو قرآن میں سے کوئی حرف ڈھونڈو، جو اچھا لگے اس کو لکھ کے گلے میں لٹکا دو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو قرآن سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ تو سمجھی جانے والی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کی طرف بلانے والی کتاب ہے، یہ تو سچائی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ تو لوگوں کو کامیابی کی ضمانت کی سرٹیفکیٹ دینے والی کتاب ہے۔ ہم نے تو اس کو کبھی اس مقصد کے لیے نہیں سمجھا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی سورہ آل عمران سے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 191 اور 92 میں کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر یا آسمان کے اندر موجود کسی بھی نشانی کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی بھی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کسی بھی شے کو، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، تیری ہر ایک شے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، حتیٰ کہ کانٹے دار جھاڑی وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی نہ کسی مخلوق کو سایہ دینے والی، اور بھی کچھ نہیں تو بطور آگ جلانے کے لیے کام آنے والی لکڑی ہے، بیکار ہے۔ تو جب یہ اللہ کی باقی مخلوقات میں سے کوئی شے بیکار نہیں ہے تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کی کوئی مخلوق بیکار نہیں ہے تو اللہ کا کلام جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، وہ بھلا ہمارے لیے بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب باقی ہر شے سے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے کلام سے ہم کیوں کر فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس پر ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دینا۔ اس لیے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا تو یقیناً وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جو جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور بھلا جو برباد ہو جائے، رسوا ہو جائے، وہ عزت دار رہتا ہے؟ نہیں، وہ ظالم انسان ہے جسے برباد کر دیا جائے۔ کامیاب انسان تو وہ ہے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، جہنم کی سختی اور سزا سے بچا لے، میدان محشر کی سختی سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، کامیاب تو یہ رہا۔ جسے اللہ جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے بچا لے، کامیاب کون ہے؟ یہ شخص، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا، یہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا ہے اور جنت میں داخل فرما دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی مقصد کے لیے آتا ہے کہ لوگ اپنے رب کو راضی کر کے، اس ماہ مقدس کا احترام کر کے، اس کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں اور جنت میں داخل کروا لیں۔ کیا ہم لوگوں نے بھی کبھی یہ سوچا ہے یہ برکت والا، یہ رحمت والا، یہ مغفرت والا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے؟ میں کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ
بعض لوگوں کے لیے بڑی مصیبتیں لے کر آتا ہے، بڑی مصیبتیں، بدبختوں کے لیے بڑی مصیبت ہوتا ہے کہ وہ نہ لوگوں کے سامنے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے مصیبت ہے کہ نہیں؟ ورنہ مومنوں کے لیے تو یہ ماہ مقدس برکت والا ہے، رحمت والا ہے. وہ لوگ جن کے گھر میں کبھی بھی کھانے کو میسر نہیں ہوتا، اللہ ان کے گھروں میں بھی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. مومنوں کے لیے تو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے. اور بعض لوگوں کے لیے یہ مصیبت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ان کو ان کی بدماشی سے رکنا پڑتا ہے، ان کے گناہوں سے رکنا پڑتا ہے، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والے کاموں سے رکنا پڑتا ہے کہ وہ کہیں گے دیکھو یار روزہ رمضان چل رہا ہے اور ان کے کام دیکھو. تو ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس ماہ مقدس میں اپنی آخرت کی تیاری کرتے، اللہ سے مناجات کرتے، رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، دن کے لمحات میں نمازوں کی حفاظت کرتے، اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی دعا کی حالت میں ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے کیے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھپ کر کیے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے خیالات دل کے اندر آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم کر گزرے ہیں. اے اللہ ہماری ساری زندگی تیرے سامنے ہے، بس ایک ہی درخواست ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر تو نے اپنی رحمت کا نزول نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. ایک ہی درخواست ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حالات پر رحم فرما دے اور ہمیں کامیابی کی ضمانت عطا فرما دے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا، ہم نے اسے سو کر گزار دیا، موبائل پر گزار دیا، گپ شپ میں گزار دیا، جی اپنی مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھے بیٹھے اس کو گزار دیا. ہماری راتیں گزر جاتی ہیں، ہماری گپ شپ ختم نہیں ہوتی. گویا کہ رمضان المبارک نے ہمیں ایک فرصت دے دی جو پورا سال ہمیں میسر نہیں تھی. وہ ایک فرصت ہمیں مل گئی کہ صبح ویسے سحری کرنی ہے، ابھی اگر رات کو سو گئے تو پتہ نہیں صبح کس ٹائم اٹھیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ بیٹھے بیٹھے رات گزار دیتے ہیں. بھئی بیٹھے بیٹھے رات گزارو، لیکن گزارو تو کسی مقصد کے تحت. بیٹھے بیٹھے گپیں ہانکنی ہے اور برائیاں کرنی ہے، آنے جانے والوں کو تنگ کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے نہیں بچانا، اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں بچانا، اپنے کانوں کو گناہوں سے نہیں بچانا، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو گناہوں سے نہیں روکنا، تو بیٹھے بیٹھے کیا کیا پھر ہم نے؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا کہ تم راستوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر نہ بیٹھا کرو. کیوں؟ اس سے تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو. گزرنے والا تمہارے شر کے وجہ سے تمہارے پاس سے نہیں گزر سکتا. اس کو پتہ ہے میں یہاں سے گزروں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ برا سننے کو ملے گا. کوئی بہن بیٹی شرم حیا کی وجہ سے تمہارے سامنے سے نہیں گزر سکتی.
اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں یہاں سے گزروں گی تو میں دور تک جاؤں گی بھی تو میرے پیچھے ان کی گندی نگاہیں میرا پیچھا کرتی رہیں گی. ہم نے تو اپنی زندگی کو ایسے بنا لیا. ہم نے تو کبھی انسانوں والی زندگی کا گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا, کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں, انسان ہیں. انسانوں میں بھی اشرف المخلوقات ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم خیر کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے, تم خود نہیں آئے. اخرجت للناس, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے, تم بھیجے گئے ہو. کیا میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ یہ فرما رہا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو؟ میں اپنا محاسبہ کروں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ جو فرما رہا ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, جنہیں لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے, کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ کیا میرا کردار, میرا اخلاق, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا چلنا پھرنا, میری معیشت, میری معاشرت, میری دنیاوی زندگی, میری دینی زندگی, میری گھریلو زندگی, میری باہر کی زندگی اس طرح کی ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ میرے لیے ہوں؟ یہ مجھے بھی سوچنا ہے, آپ کو بھی سوچنا ہے. کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کیا میں دیتا ہوں نیکی کا حکم؟ کیا میں کبھی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہوں؟ میں کیا بلاؤں گا جب میں خود نیکی سے کوسوں دور ہوتا ہوں. تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو, اچھی بات کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو. کیا میں ایسا کرتا ہوں یا میں خود گناہوں کے اندر ملوث ہوں؟ چوری میں, رشوت میں, ڈاکے میں, زنا میں, جھوٹ میں, چغل خوری میں, فراڈ میں, دھوکے میں, جہاں میرا ہاتھ لگے. کیا میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہوں؟ اگر میں اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تو دوسرے کو کیسے کہوں گا گناہ سے بچ جاؤ؟ وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. کیا یہ صفت میرے اندر موجود ہے, آپ کے اندر موجود ہے؟ سارے رمضان آتے ہیں, گزر جاتے ہیں. ہم میں سے جس کی جتنی زندگی ہے اتنے سالوں میں تو رمضان گزر چکا کہ نہیں گزر چکا؟ جس کی بھی جتنی زندگی گزر چکی ہے, ہر سال رمضان آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بیچ میں ایک آدھ سال شارٹ بھی ہو جاتا ہے. کیا خیال؟ ہر سال رمضان آتا ہے, ہر سال ہم قرآن سنتے ہیں, ہر سال ہم علماء کے بیانات سنتے ہیں. تو ابھی تک اگر ہمارے اندر کوئی بہتری نہیں آئی تو کیا آسمان سے جبرائیل نے نازل ہو کر ہمیں سمجھانا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی ہم نے ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, ہم نے ہی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. تأمرون بالمعروف, انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ انسانوں کو بھیجتا ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوتے, جنات نازل نہیں ہوتے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ انسانوں کو ہی بھیجتا ہے. کیا ہم نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کی, ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلایا؟ گناہ کی مجلس ہو تو ہمیں انویٹیشن بھی نہیں دینا پڑتا, خود بخود ہم پہنچ جاتے ہیں.
سونگھ لیتے ہیں گناہ کی بو کو اور پہنچ جاتے ہیں۔ دعوت کی طرف، نیکی کی طرف اللہ بلاتا ہے، ہم پھر بھی نہیں آتے۔ گناہ کے لیے کوئی نہ بلائے، بس پتہ چل جائے فلاں یہ کام ہونا ہے فلاں جگہ پر۔ ہم معاشرے سے اگر ڈرتے ہوں گے تو چھپتے چھپاتے منہ لپیٹ کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کھانچے میں جا کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ گناہ میں لذت ہے۔ نیکی میں کہاں لذت ہے؟ کوئی لذت نہیں ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، ہاں جی، اور پھر امام صاحب فجر کی نماز میں لمبی قرات شروع کر دیں تو یہ بھی مصیبت، تو لذت کہاں سے آئے گی؟ گناہ میں تو کوئی لذت ہی لذت ہے کہ وہاں جا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کیا دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو۔ نیکی کے لیے تو مجھے کوئی نہ کوئی دیکھنا چاہیے نا، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فلاں مجھے دیکھے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں فلاں مجھے دیکھے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نماز کی ماں بہن ایک کر دیتا ہوں، 1-1.5 منٹ کے اندر میں 4 رکعتوں کو پھڑکا کے رکھ دیتا ہوں، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو 4 منٹ میں 1 رکعت پڑھتا ہوں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو یوں بنا لیا ہے، ہمارا مزاج تو ایسے بن چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نیکی کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا اور گناہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب دل گناہوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے، نیکیوں سے دل اٹھ جائے، تو سمجھ لیجئے اللہ کی ناراضگی کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ استغفار اس کا حل ہے، دعا اس کا حل ہے، اللہ سے توبہ کرنا اس کا حل ہے۔ اور یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی، تم دونوں مجھ سے ایک دعا کرو، اور وہ دعا بھی اللہ نے سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، تیری کوئی زیادتی نہیں ہے، تو نے ہم پر کوئی سختی نہیں کی ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہمارا ابا اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہماری ماں اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ابا جی کہہ رہے ہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ہم ان کی اولاد کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے والد لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ بتائیے تو۔ اماں حوا ہماری والدہ لگتی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے ماں باپ جنہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، وہ اگر اللہ تعالی سے اپنی جان پر ظلم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ہم جو سراپا گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو شرم نہیں آتی؟ الٹا دن بدن ہماری برائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی، بہتری نہیں آ رہی، گناہ در گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں جس کا جو بس چلتا ہے وہ کر گزرتا، احساس مر گیا، انسانیت ختم ہو گئی، ضمیر مردہ ہو گئے، بس ایک ہی دھن ہے، جہاں سے جو بھی جیسے ملے حاصل کرو۔ آگے بڑھ جانے کی چاہت نے ہمیں برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر، لوگوں مال و متاع کی کثرت نے تمہیں برباد کر دیا۔ یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں مال و دولت کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، جاہ و حشمت کی کثرت نے، دنیا کے جاہ و جلال کی کثرت نے الہاکم تمہیں ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اللہ اکبر کبیر۔
इस सूरत के दो मफहूम हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब लोग बैठे हुए थे मजलिस के अंदर, तो कुछ बीच में ऐसे बातों में बात भड़क उठी। कहने लगे कि वो वक़्त याद करो जब हमारे कबीले ने तुम्हारे कबीले के कितने लोग मार दिए थे। दूसरों को गुस्सा आया, वो कहने लगे हमने भी तो तुम्हारे मारे थे, और अब हम इतने हैं तुम इतने हो। वो कह रहे हैं हम इतने हैं तुम इतने हो, हमने तुम्हारे ज्यादा बंदे मार दिए, तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ वो किया। ये बात भड़क उठी। जब जिंदों तक बात ना रही तो कब्रों तक बात पहुंच गई कि चलो चल के देखते हैं कब्रिस्तान में मुर्दे किसके ज्यादा हैं। जिसके मुर्दे ज्यादा हैं इसका मतलब ये है कि वो खानदान बड़ा है, वो कबीला बड़ा है। और जिसके मुर्दे ज्यादा हैं तो दूसरा ये भी समझेगा कि हमने फतह हासिल की है, हमने ज्यादा बंदे तुम्हारे मारे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने ये सूरत नाजिल फरमा दी, फरमाया तुम्हें कसरत ने हलाक कर दिया, यहां तक कि तुम कब्रें गिनने के लिए पहुंच गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर के चलो जाके देखते हैं कब्रें कितनी है, किसके कितने मुर्दे दफन है। तुम यहां तक पहुंच गए। और यही सूरत हम सब के लिए भी है। आज भी आप देखें तो बाज दफा लोग बड़े फख्र से कह रहे होते हो भाई हमारा खानदान तो बहुत बड़ा खानदान है, हमारे इतने तो मर गए हैं और पूरे पूरे कब्रिस्तान हमारे खानदान से भरे पड़े हैं। तो भाई भरे पड़े हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो ले गए, जो मैं करूंगा मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अपने खानदान का जिम्मेदार थोड़ी हूं, मैं तो अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। जो उन्होंने किया वो अपने साथ ले गए, जो मैं करूंगा मैं अपने साथ ले जाऊंगा। क्या मुझे अल्लाह की ये कुरान की आयत समझ नहीं आती? तिलका उम्मतुन क़द ख़लत, ये एक गिरोह एक जमात गुजर गई। लहा मा कसबत, जो कुछ उन्होंने किया वो उनके साथ चला गया। वलकुम मा कसबतुम, तुम अपनी फिक्र करो, जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे क़यामत के दिन उनके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज हमारी फिक्र यह है कि मैं अपनी इस्लाह नहीं करता, मैं दूसरे की इस्लाह की कोशिश करता हूं कि ये जहन्नम से बच जाए। मैं भले जहन्नम के फ्रंट सीट पे बैठूं, मुझे टेंशन नहीं। क्या मुझसे आपके अमाल के बारे में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। या आपसे मेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा? हम एक दूसरे को खैर खाही की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, मनवा नहीं सकते। एक दूसरे को हम कोई बात समझा सकते हैं आसान अंदाज में, जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि आपसे आपके अमल में के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। मैं आप ही किसी अमल का जवाब दे नहीं हूं, आप मेरे किसी अमल का जवाब दे नहीं है। लेकिन यह है कि एक दूसरे के साथ खैर खाही तो हो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कब तक? हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तुम में से कोई मोमिन ही नहीं हो सकता, ये गारंटी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं क्या अपने लिए पसंद करता हूं, आप अपने लिए क्या पसंद करते हैं, हम अपने घर वालों के लिए क्या पसंद करते हैं? क्या हम में से कोई ये चाहता है कि उसका घर बर्बाद हो जाए, उसकी औलाद बर्बाद हो जाए, जहन्नम का ईंधन बन जाए? क्या हम में से कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। ये हम सबको हुक्म दिया गया है।
یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی شخص ایمان والا ہے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے، جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ گفتگو کو ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ لین دین والے معاملات کو ٹھیک کرو۔ قوا انفسکم، اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر بہتری پیدا کرو۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، ان کی بھی اصلاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ تیار ہو چکی ہے اور اس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو کیا تم اپنے آپ کو آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہو؟ یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اس لیے فرمایا آگ کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ ہماری تگ و دو اس میں تو ہے نا کہ کم از کم میرا ایک گھر ہو جس میں میرے بچے آرام سے رہیں، میں مر بھی جاؤں تو کم از کم میرے گھر والوں کو فکر نہ ہو۔ یہ فکر ہے نا ہم میں سے ہر بندے کو، کیا خیال ہے؟ فطرتی بات ہے، ہوتی بھی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ کیا میرے سمیت ہمیں یہ فکر بھی ہے کہ میں بھی جہنم سے بچ جاؤں، میری اولاد بھی جہنم سے بچ جائے، میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں، میری اولاد بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بن جاؤں، میری اولاد میرے گھر والے بھی رسول اللہ کے متبع بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں یہ فکر بھی تو ہونی چاہیے نا، یہ احساس بھی تو دل میں ہونا چاہیے کہ بس کھایا پیا اور نکال دیا، اس کا نام زندگی ہے؟ نہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اللہ رب العالمین کا یہ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ہمیں افسوس بھی کرنا چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی طرح مکلف نہیں ہے، جانور کوئی مکلف نہیں ہے کسی شے کا بھی، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اسے کسی شے کی پرواہ نہیں۔ انسان مکلف ہے، اسے کھانے کے لیے حلال مہیا کیا گیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے حلال طریقے مہیا کیے گئے ہیں، یہ مکلف ہے اس بات کا، اور قیامت کے دن یہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، میں بھی اور آپ بھی، ہر مرد ہر عورت، اللہ کو اپنے ہر عمل کا ہم جواب دے ہوں گے۔ ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی مقصد ہے؟ بے مقصد زندگی تھوڑی ہے، جیسے چاہی گزار لی، جتنی چاہی گزر گئی۔ پیچھے والے پنکھے چالو کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی شے کو جب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو جس مخلوق کو پیدا کرنے کا اس کا خاص مقصد تھا وہ بیکار کیسے ہو گئی ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی 191 نمبر، کیا فرمایا اللہ نے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے زمین و آسمان میں کوئی شے بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ تو جب اللہ نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو ہماری تخلیق کا تو اس نے مقصد واضح کر دیا، پھر ہم کیسے بیکار ہو گئے؟ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن و انسان کو اور کسی بھی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہم بے مقصد کیسے ہو گئے؟ اگر ہم بے مقصد نہیں ہوئے تو کیا ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو، کوئی فکر آئی ہو اپنے حوالے سے، اپنے اہل و عیال کے حوالے سے؟ جہاں ہمیں مال و متاع کی فکر ہے، ان کے بہتر مستقبل کی فکر ہے، وہاں ان کی آخرت کی بہتری کی فکر کیوں نہیں ہے، جس کے لیے ہونی چاہیے تھی فکر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنگ کے موقع پر عورت کا بچہ گم ہو گیا،
دودھ پیتا بچہ تھا. بچہ گم ہو گیا. دیکھا کہ وہ عورت بھاگتی پھر رہی ہے دیوانوں کی طرح. صحابہ کرام فرماتے ہیں اسے اپنے پردے کی کوئی پرواہ نہیں تھی, بس اپنے بچے کی فکر میں بھاگے جا رہی تھی. یہاں تک کہ اس کی چھاتیوں سے دودھ ٹپک رہا تھا. بچے کے لیے پریشان. اور جیسے اس کو اس کا بچہ ملا, اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حالت دیکھی. فرمایا کہ لوگوں, تم کیا سمجھتے ہو اگر آگ جل رہی ہو, یہ عورت اپنے بچے کو, جس کے لیے ابھی اتنی پریشان تھی کہ اسے کسی شے کی ہوش نہیں تھی, یہ بچہ اس کو مل گیا ہے, یہ اس کو دودھ پلا رہی ہے, تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے اس بچے کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گی؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ جسے تھوڑی دیر پہلے اپنے بچے کی اتنی فکر لائق تھی کہ اسے اپنے جسم کی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس حال میں ہوں. فرمایا کیا یہ ماں جلتی ہوئی آگ میں اپنے بچے کو ڈالے گی؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے انسانوں سے, وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں جہنم میں ڈالے, وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں جہنم میں ڈالے. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ بہنیں ان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, عبادت کریں گے تو جہنم میں کیوں جائیں گے بھلا؟ عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. عبادت نیکی کو کہتے ہیں یا گناہ کو کہتے ہیں؟ چوری کرنا بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا گناہ ہے؟ گناہ ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ یا نیکی؟ کیا خیال ہے؟ روزہ لگا ہوا ہے, بول میں رہا ہوں, خاموش آپ بیٹھے ہوئے. نماز پڑھنا نیکی, روزہ رکھنا نیکی, قرآن کی تلاوت کرنا بولیے نیکی. تو ہمیں کیوں موت پڑتی ہے پھر؟ نہ ہم قرآن کے قریب جاتے ہیں, نہ نماز کے قریب جاتے ہیں, اور یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے چہرے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ابھی بالکل تازہ فریش منٹ ناشتہ کر کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, ان کے چہرے بتا رہے ہیں. اور جنت کے فرنٹ لائن میں بھی جانا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے جو کہے جی میں جہنم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں؟ بتائیے. کوئی بے وقوف شخص بھی ہو تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں بھی جہنم میں کیوں جاؤں, تم جاؤ, تمہارے ماں باپ جائیں, میں کیوں جاؤں, میں تو جنت کا وارث ہوں. تو جب ہم جنت کے وارث ہیں اور اپنے آپ کو پکا ایگریمنٹ لکھوایا ہوا ہے, یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح, انہوں نے بھی کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا, اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں, اور اگر جائیں گے تو چند دن جائیں گے بس ایسے سیر سپاٹے کے لیے. یہ قرآن کی گواہی ہے. پہلا پارہ ہے, سورۃ البقرہ ہے, 9واں رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے, لن تمسنا النار, ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم جو مرضی کر لیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, واحباؤہ, اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو الا ایام معدودہ, چند دن جائیں گے, وہ بھی بطور سیر و تفریح. اللہ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ, کیا تم اللہ سے ایگریمنٹ لکھوا کر لائے ہو؟ تم نے کوئی معاہدہ اللہ سے کیا ہوا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ جاؤ گے بھی تو بطور سیر و تفریح جاؤ گے, تم نے کوئی لکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر, تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی بیٹی ہے, وہ پاک ذات ہے اور وہ میرٹ پر فیصلہ کرنے والی ذات ہے. تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ جنت بھی تمہاری ہے اور جہنم بھی تمہاری ہے؟ جہنم میں تم سیر کے لیے جاؤ گے, جنت میں تم رہنے کے لیے جاؤ گے. یہ تو اللہ نے بات کی یہود و نصارہ کی.
کیا ہمارا نظریہ یہ نہیں بنا ہوا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بس حضور ہمیں بخشوا لیں گے، ہم پکے جنتی ہیں، نماز پڑھو نہیں پڑھو، روزہ رکھو نہیں رکھو، تلاوت کرو نہیں کرو، بس حضور کے امتی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، تو ہم کم از کم آخری امتیوں میں تو ہیں۔ ہم نے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ بتائیے کہ یار ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہوا، بڑے جنتی نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ جب حضور نے فرمایا میں آخری امتی کو جنت میں لے جائے بغیر بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا، تو ہم کم از کم آخری لوگوں میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ نہیں بنا ہوا؟ اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے فکر نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس حضور ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا کے پھر خود جنت میں داخل ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور اپنے قریبی سے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور انہیں آخرت کے سخت انجام سے آگاہ کر دیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو آخرت کے انجام سے باخبر کر دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی قوم عباس کو، قوم قریش کو، سب قبیلوں کو جمع کیا۔ سب سے جو قریب رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے وہ 3 رشتے قریبی تھے، بیٹی، چچا اور پھپھی۔ ان تینوں رشتوں کو الگ الگ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی تجھے جو چاہیے مجھ سے مانگ لو، میں اللہ سے لے کر تمہیں دے دوں گا۔ یہاں جو کچھ چاہیے تمہیں مجھ سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہو، لیکن بیٹی آخرت میں اپنی تیاری آپ کر کے آنا، اس بھول میں مت رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں جو مرضی کر کے آؤں۔ میری بیٹی آخرت میں اپنی تیاری کر کے آنا، دنیا میں مجھ سے جو چاہیے لے لو، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن وہاں اپنی تیاری خود کر کے آنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے پر فخر کرتے ہوئے نہ آنا، اپنے اعمال کی تیاری کر کے آنا۔ جائیے کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم سے پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اپنے چچا سے مخاطب ہوئے اے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے چچا ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، ہماری رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، آپ کو یہاں جو کچھ بھی چاہیے مجھ سے مانگ لیجئے، لیکن اے چچا آخرت میں اپنی تیاری آپ کر کے آنا۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ پہ کسی کام نہیں آئے گی اگر آپ کے اعمال بہتر نہ ہوئے تو۔ اپنی اعمال کی فکر خود کرو، اپنی تیاری کر کے آنا۔ اور پھر اپنی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب فرمایا اے میری پھپھی صفیہ، آپ میری پھپھی ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کو جو کچھ چاہیے یہاں مجھ سے مانگ لیجئے، وہاں اپنی تیاری آپ کر کے آنا۔ اس بھول میں مت رہنا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوں لہذا جو مرضی کر کے ہوں، نہیں، اپنی تیاری کر کے آنا۔ اور ایک دن آپ آخرت کا ہی ذکر فرما رہے تھے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فرمایا حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حضور کیا آپ ہمیں بھی یاد نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، تم آخرت میں بھی میری بیوی ہوگی، لیکن عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں میں تمہیں تو کیا کسی کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، میں تمہیں تو کیا کسی کو بھی یاد نہیں کروں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرمایا عند المیزان، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے
اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر انسان کو اپنے عمل کی فکر ہوگی, میرے ساتھ کیا ہونے والا. عند الصراط, جب پل صراط سے گزر ہو رہا ہوگا اس وقت کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. ہر کسی کو اپنے عمل کی فکر ہوگی کہ میں آج اس پل صراط سے گزر سکتا ہوں کہ نہیں گزر سکتا. عند الحساب, اور تیسرا مقام ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ سوال و جواب کر رہا ہوگا, یہ تم نے کیوں کیا, یہ کیسے کیا. جب اللہ سوال و جواب کر رہا ہوگا, حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, عائشہ وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تم میری بیوی ہو, ان 3 مقام پر میں تمہیں یاد نہیں کروں گا. یہاں تم اپنا حساب دو گی, میں اپنا حساب دوں گا. پل صراط سے تم اپنے اعمال سے گزرو گی, میں اپنے اعمال سے گزروں گا. میزان حسنات میں تمہارے اپنے اعمال کا وزن ہوگا, میرے اپنے اعمال کا وزن ہوگا. تو ہم نے کیوں اپنے آپ کو بھولے میں ڈالا ہوا ہے؟ ہم جو مرضی کریں, ہم حضور کے امتی ہیں, بس کامیاب ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے, حضور اپنے گھر والوں کو بلائیے, قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور انہیں آخرت کے عذاب سے, انجام سے آگاہ کیجیے. اور نبی علیہ السلام نے سب کو آگاہ کیا. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے رشتہ داروں کو بلا کر آخرت کے انجام سے ڈرائیے. قرآن گواہی دے رہا ہے. اور یہاں مجھے فکر نہیں ہے, میری اولاد کی بھی مجھے فکر نہیں ہے, میرے گھر والوں کی بھی مجھے فکر نہیں ہے. بس جانور جیسی زندگی گزر رہی ہے, کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, ہنگ موت لیتے ہیں, بس ختم. نہیں, ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے, بیکار زندگی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو بیکار بنا دیا, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, زمانے کے اندر بھی اور آخرت کی نگاہ میں بھی. قرآن دعوت فکر دیتا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. رمضان دعوت فکر دیتا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. روزہ کچھ سمجھاتا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. ہمیں کیوں احساس نہیں ہے؟ کتنے رمضان گزر گئے اور کتنے ابھی اس رمضان میں سے روزے باقی ہیں. ہم نے کیا حاصل کیا؟ کوئی قرآن کی تلاوت کی ہو تو قرآن کی ایک آیت کو بھی ہم نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو کہ میں دیکھوں تو صحیح, الف لام سے لے کے والناس تک, یہ جو اتنا بڑا قرآن ہے, اس کی کسی ایک آیت پر بھی میں نے غور و فکر کیا؟ کسی ایک آیت پر؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بیکار کتاب ہے؟ بتائیے, ہاتھ کھڑا کیجئے جو کہتا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ ہے, اگر ضرورت ہے تو میں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا کہ کبھی اس کو میں نے کھول کر پڑھا نہیں, کبھی اس کو میں نے سمجھا نہیں. یہ اتنی بیکار چیز ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ, اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. یہ بیکار شے نہیں ہے. اگر یہ بیکار ہوتی اللہ اس کے ذریعے قوموں کو بلندیاں نہ دیتا. جنہوں نے اس کو بیکار سمجھا وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ, اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا. آج جو ہم ذلیل اور رسوا ہیں, دشمن ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے, ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں, اپنی گلی میں محفوظ نہیں, اپنے شہر میں محفوظ نہیں, اس کو بیکار سمجھنے کی وجہ سے. اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے کہ یہ بیکار ہے, مگر اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ بیکار شے ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے, اگر اس کی حیثیت ہوتی تو کیا ہمیں اتنی بھی شرم نہ ہوتی کہ ہم کوئی اس کی ایک آیت سمجھ لیتے؟ اگر ہمیں اس کو بیکار نہیں سمجھا ہوا تو کیا ہمیں اتنی بھی شرم حیا نہ ہوتی کہ ہم اس کی تلاوت کر لیتے, ہم اس کے مطابق زندگی گزار لیتے, ہم اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دیتے؟ تو اس کو ہم نے بیکار سمجھا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے نا. اگر بیکار نہ سمجھا ہوتا تو اس پر کچھ تو غور و فکر کرتے کہ نہ کرتے. آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے واللہ بخدا ہم اس کے مستحق ہیں. اللہ کوئی ظلم نہیں کر رہا کسی پر, ہم اس کے مستحق ہیں.
اس لیے مستحق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے. جس طرح اللہ چاہتا تھا ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. جس طرح فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ہم نے اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈالا. جب ہم نے نہیں ڈالا تو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آگے اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. اللہ مجھے بھی ہدایت دے, آپ کو بھی ہدایت دے, ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنے کی توفیق دے, اپنی زندگی کے مقصد کو کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, کوئی وجہ ہے اس کی پیدا کرنے کی, اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.